ہم مالک یوم الدین کی تفسیر کا بیان کر رہے تھے کہ مالک جو ہے وہ اس شخص کو کہتی ہیں جو اپنی اس کی ملک میں جو بھی چیز ہو وہ اس میں جیسے چاہے تصرف کر سکے. کل اس کا بیان ہوا تھا جو کل گزرا. اس کے ملک میں جو بھی چیز ہے اس کی مرضی ہے وہ جیسے چاہے اس میں تصرف کرے کیونکہ وہ اس کا مالک ہے. اور قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے قل اللہم مالک الملک کہ محبوب آپ فرمائیے اللہ ملک کا مالک ہے. تؤتی الملک من تشاء وہ جس کو چاہتا ہے ملک دے دیتا ہے. وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ جس سے چاہے ملک جو دولت بادشاہت دی ہے اس سے واپس چھین لیتا ہے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ جس کے لیے چاہے عزت کے دروازے کھول دے اس کو عزت دے دے اور جس کے لیے چاہے ذلت کے دروازے کھول دے اس کو ذلت دے دے. بیدک الخیر ساری بھلائی اس کے ہاتھ میں ہے. انک علی کل شیء قدیر کیونکہ وہ ہر چیز پر قادر ہے. اچھا کل اس آیہ کریمہ کی جو تفسیر تھی وہ کسی اور ڈائریکشن میں بیان ہوئی تھی. مثلاً کہ مالک اپنی ملک میں جو بھی چیز ہے اس میں جیسے بھی چاہے تصرف کر سکتا ہے. کل ہم نے اس ڈائریکشن میں اس کی تفسیر کا بیان جو ہے وہ پڑھا تھا. مگر آج اس کی تفسیر کا بیان ایک اور ڈائریکشن میں ہے کہ مالک ہے روز جزا کا قیامت والے دن کا مالک ہے. مالک ہے روز جزا کا جس دن حساب کتاب ہوگا. قرآن مجید میں تعرج الملائکہ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ جبرائیل اور فرشتے اس کی طرف عروج کرتے ہیں جس دن عذاب ہوگا اس دن کی مقدار 50,000 سال ہے. وہ جو ایک دن ہے ایک دن وہ 50,000 سال کا دن ہے. 50,000 سال کوئی 100 سال نہیں ایک سال نہیں کوئی 500 سال نہیں 1000 سال نہیں وہ ایک دن جو ان سے وہ 50,000 سال کا دن ہے جس دن عذاب ہوگا وہ جو ان سے دن ہے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں سوچنے کی بات ہے کہ وہ دن کیسے گزرے گا. کبھی اس کے اوپر آپ نے غور کیے؟ حالانکہ قرآن جگہ جگہ کہتا ہے کہ تدبر کیوں نہیں کرتے تفکر کیوں نہیں کرتے سوچتے کیوں نہیں. جو کچھ قرآن کریم کے اندر بیان ہوا ہے اس کے اندر کیوں نہیں غور کرتے. غور کرو اس کے اندر. اسی لیے اللہ پاک نے عام قرات کے وقت بھی تلاوت کے وقت بھی یہ فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ اور جب قرآن مجید کی تلاوت کی جائے تو اس کو غور سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. تو کیوں نہیں غور کیوں نہیں کرتے قرآن کریم کے اندر. تو کبھی ہم نے سوچا ہے کہ 50,000 سال کا دن
اور دن بھی وہ جب عذاب ہوگا. عذاب کیسے وہ 50,000 سال کا دن گزرے گا. 50,000 سال. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتی ہیں، عرض کیا گیا یا رسول اللہ، قرآن مجید میں اس دن کے متعلق کہ وہ دن 50,000 برس کا ہوگا. یا رسول اللہ 50,000 برس کا دن، 50,000 سال کا ایک دن، وہ قیامت کا یہ دن کتنا لمبا ہوگا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جو مومن ہے نا، مومن، اس پر اس دن میں تخفیف کی جائے گی. اس پر جو مومن ہے، اور مومن ہے ہی وہ جو رمضان کے روزے رکھتا ہے، جو نماز پڑھتا ہے، جو حج کرتا ہے، جو زکوٰۃ دیتا ہے، جو اس چیز کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضرت محمد اس کے رسول ہیں. مومن ہے ہی وہ، اسپیشلی جس کے اندر یہ 5 کوالٹیز پائی جائیں، وہ مومن کہلانے کا حق رکھتا ہے. وہ مومن کہلانے کا حق رکھتا ہے جی. اور مومن کے لیے تو قدم قدم کے اوپر خوشخبریاں ہیں. قدم قدم کے اوپر مومن کے لیے خوشخبری ہے. مثلا اب ہر روز میں آپ کو احادیث سنا رہا ہوتا ہوں. مثلا بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے. آپ رمضان کے روزے رکھ رہے ہیں، آپ ایمان کی حالت میں رمضان کے روزے رکھ رہے ہیں، اور کس نیت سے آپ روزہ رکھتے ہیں کہ مجھے ثواب ہوگا. اسی نیت سے روزہ رکھتی ہیں کہ مجھے ثواب ہوگا. حضور نے فرمایا جس نے ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے گئے. سارے گناہ معاف کر دیے گئے. صدقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بخشش اور مغفرت کے دروازے تو رات دن ان کی رحمت کے بل بوتے پر کھلے ہوئے ہیں. حضور نے فرمایا جس نے جو ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے رمضان المبارک کی راتوں میں کھڑا رہا، جس نے نماز تراویح پڑھی. ایک روایت میں نے پڑھا، ویسے تو ایک روایت میں جو ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے لیلۃ القدر کی رات کھڑا رہا، اس کے بھی پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے گئے. مگر حضور نے فرمایا جو ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے رمضان کی راتوں میں کھڑا رہا. رمضان کی راتوں میں کھڑا، کیا مطلب؟ یعنی جس نے رمضان کی راتوں میں کھڑا رہنے سے کیا مراد ہے؟ نماز تراویح، پوری نماز عشاء اس نے ادا کی، پوری اس نے نماز تراویح ادا کی پوری. آج میں یہ حدیث جب نماز پڑھ رہا تھا نا، قرآن پاک سن رہا تھا، تو یہ حدیث میرے دماغ میں گھوم رہی تھی. تو میں نے سوچا کہ اس حدیث کے مصداق کون سے لوگ ہیں؟ تو میرے دل میں آیا کہ جو پہلی صف والے لوگ ہیں. جو دوسری صف والے لوگ ہیں
کوئی آخری 2 نفلوں میں آتا ہے، کوئی آخری 1 نفل میں آتا ہے، کوئی آخری 3 رکعتوں میں آتا ہے۔ اس کے مصداق پہلی صف والے ہی لوگ۔ حضور نے فرمایا جو بندہ ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے گئے، اور جس نے ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے لیلۃ القدر کی رات کھڑا رہا، اس کے بھی پچھلے گناہ معاف کر دیے گئے۔ صدقہ حضور کا رحمت کے دروازے اور بخشش کے دروازے تو کھلے ہوئے۔ حضور نے جب صحابہ کرام نے یہ سوال کیا نا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جواب دیا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے، مومن پر اس دن میں تخفیف کر دی جائے گی۔ اور میں نے آپ کو بتایا کہ مومن ہے کون؟ جو اس چیز کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اس کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، 5 وقت کی نماز پڑھے، رمضان کے روزے رکھے، اگر صاحب استطاعت ہے تو حج کرے اور زکوٰۃ ادا کرے، وہ مومن ہے، وہ مومن کہلانے کا حق رکھتا ہے۔ حضور نے فرمایا قسم اس ذات کی تم مجھ سے یہ سوال کرتے ہو کہ قیامت کا دن جب عذاب نازل ہوگا، وہ 50,000 سال کا دن ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ دن کتنا لمبا ہوگا، تو حضور نے صحابہ کرام کو اس کا جواب دیا۔ حضور نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے، مومن پر اس دن میں تخفیف کی جائے گی، یہاں تک اتنی تخفیف کی جائے گی کہ جتنی دیر میں دنیا میں وہ فرض نماز پڑھتا تھا، اس کا وہ دن اس سے بھی کم وقت میں گزر جائے گا۔ الحمدللہ رب العالمین۔ تو اگر میں یہ چیز دیکھوں تو پھر تو انشاءاللہ الحمدللہ انشاءاللہ ماشاءاللہ آپ سبھی لوگ بخشے ہوئے لوگ ہیں، سبھی لوگ بخشے ہوئے لوگ ہیں۔ جو عشاء کی نماز پوری 17 رکعتیں اور پھر 20 رکعتیں نماز تراویح، جی نماز کو اس محبت سے پڑھتی ہیں، حضور نے فرمایا کہ اتنی تخفیف کی جائے گی کہ جتنی دیر میں دنیا میں وہ فرض نماز پڑھتا تھا، اس پر وہ دن اس سے بھی کم وقت میں گزرے گا، اس شخص کے اوپر۔ ورنہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ وہ دن 50,000 سال کا ایک دن ہے جس دن عذاب نازل ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ رب العالمین کے سامنے آدھے دن تک کھڑے رہیں گے، جو 50,000 برس کا ہوگا، اور مومن پر آسانی کر دی جائے گی، جیسے کہ سورج کے مائل بغروب ہونے سے اس کے غروب ہونے تک، یعنی جب سورج غروب ہونا شروع ہوتا ہے اور جب آپ کہتے ہیں کہ اب سورج غروب ہو گیا، جو مومن ہے نا اس کے لیے وہ دن صرف اتنے ہی وقت کا ہوگا بس۔ حضرت ابو سعید خدری بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کافر کے لیے قیامت کا دن 50,000 برس کا مقرر کیا جائے گا، کیونکہ اس کی تو کسی بھی طریقے سے کوئی بھی اعمال نہیں ہوں گے، کوئی بھی اعمال دنیا میں نیک عمل۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ عدل و انصاف کا یہ تقاضا ہے کہ جو لوگ دنیا میں اس طرح نماز پڑھتے ہیں کہ گویا وہ نماز میں اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں۔ بعض لوگ آپ کو خود بھی تجربہ ہوگا، بعض لوگوں کو اگر آپ دیکھیں نماز پڑھتے ہوئے، آپ کو
ان کی فزیکل پریزنٹیشن کو دیکھ کر ایسے محسوس ہوگا جیسے یہ نماز نہیں پڑھ رہے. ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ اکثر لوگ آپ کو نظر آئیں گے، آپ کو لگے گا کہ ان کی توجہ نماز میں نہیں ہے، وہ عجیب طریقے سے نماز پڑھ رہے ہوں گے. اچھا، بعض لوگوں کو جب آپ نماز پڑھتے ہوئے دیکھیں گے تو آپ کے دل سے ایک گواہی نکلے گی کہ یار کمال نماز، کہ نماز کے اندر منہمک، نماز کے اندر گم ہے یہ شخص. عدل اور انصاف کا تقاضا بھی یہی ہے کہ جو لوگ دنیا میں اس طرح نماز پڑھتی ہیں گویا کہ وہ نماز میں اللہ کو دیکھ رہی ہیں، پھر وہ اس میں اس طرح محو ہو جاتی ہیں کہ ان کو اپنے گرد و پیش کا کوئی اندازہ ہی نہیں ہوتا، کوئی ہوش ہی نہیں ہوتا. مثلا امام اعظم ابو حنیفہ نماز پڑھ رہے تھے تو مسجد کی چھت سے سانپ گر پڑا تو افراتفری مچ گئی، شور مچ گیا. آپ نماز آرام سے پڑھتے رہے، کوئی ادھر کو دوڑا کوئی ادھر کو دوڑا، شور مچ گیا، سانپ سانپ سانپ. آپ نماز پڑھتے رہے. جب سلام پھیرا تو آپ نے پوچھا یہ کس چیز کا شور تھا؟ اتنی توجہ اس نماز کے اندر تھی کہ آپ کو ان لوگوں کے اس شور سے بھی یہ پتہ نہ چلا کہ وہ لوگ کیا آپس میں بات کرتی ہیں. اسی طرح ایک صحابی کے متعلق آتا ہے کہ ان کو نماز کے اندر تیر لگا، نماز کی حالت میں ان کو تیر لگا. اور مثلا آپ کو نماز میں ایک ہلکی سی پین لگ جائے، ایویں ایک ہلکی سی پین بھی نہیں چھلتر ہی لگ جائے تو کیا حالت ہوگی بتائیے؟ تیر جسم کو چیرتا ہوا وہ اندر چلا گیا، وہ چھرا جون سا تیر کے آگے لگا ہوتا ہے، اور وہ اسی حالت کے اندر وہ انصاری صحابی جو ہیں وہ نماز پڑھتے رہے اور خون بہتا رہا. وہ اس قدر منہمک تھے نماز کے اندر کہ ان کو پتہ ہی نہ چلا کہ تیر لگا. اسی طرح امام بخاری کو نماز کی حالت میں ایک ڈیمو نے کاٹا، نماز کی حالت میں ایک ڈیمو نے کاٹ لیا، اور ایک دفعہ نہیں کاٹا، اس نے 17 مرتبہ کاٹا، اور امام بخاری ویسی نماز پڑھتے رہے. سوچنے کی بات ہے کہ ان لوگوں کی نمازیں کیسی تھیں اور ہماری نمازیں کیسی ہیں. سوچنے کی بات ہے. تو ایسے جو کاملین ہیں ان کی جزا یہ، ان لوگوں کی جزا یہ ہوگی کہ قیامت والے دن ان کو دیدار الہی عطا کیا جائے گا. ان لوگوں کو دیدار الہی عطا کیا جائے گا، اور جب ان کو دیدار الہی عطا کیا جائے گا تو وہ اس کی دید میں ایسے مستغرق ہوں گے کہ قیامت کا جو 50,000 سال کا دن ہے وہ اتنا تیزی سے گزرے گا کہ ان کو ایسے محسوس ہوگا جیسے ایک فرض نماز پڑھنے کا وقت گزرتا ہے. جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے کہ مومن پر اس دن تخفیف کی جائے گی یہاں تک کہ وہ جتنی دیر میں دنیا میں فرض نماز پڑھا کرتا تھا اس پر وہ دن اس سے بھی کم وقت میں گزرے گا، فرض وقت میں. تو اس کو ایسا محسوس ہوگا. کیوں؟ کیونکہ اس کی اسی نماز وہ جو دنیا میں پڑھتا تھا، تھوڑی دیر کے لیے انسان نماز کے اندر کھڑا ہوتا ہے، چھوڑ دے 24 گھنٹے وہ بس اپنے گھر، اپنے کاروبار، اپنی نوکری، اپنے دنیا کے معاملات کو سوچتا ہے. 5-10 منٹ کے لیے چھوڑ دے، یہ دیکھے تو صحیح کہ کس کی بارگاہ میں کھڑا ہو رہا ہے، یہ دیکھے تو صحیح. اس کو ایسا لگے گا
کہ جیسے وہ ایک فرض نماز پڑھنے کا وقت گزرا ہو. لیکن اللہ تعالی ہم پر عدل نہیں کرتا بلکہ کرم فرماتا ہے. یہ اس کا احسان ہے. گو کہ وہ ہے عادل، اور اس سے زیادہ عدل کس نے، کون اس سے زیادہ عدل کر سکتا ہے؟ مگر عدل کے اوپر بھی وہ اپنے کرم کو پریفرنس دیتا ہے، اپنے کرم کو. کیونکہ اگر وہ عدل کرنے پر آ جائے تو پھر ہم دنیا میں کسی چیز کے بھی مستحق نہیں ہیں. اگر وہ عدل کرنے پر آ جائے، اگر وہ عدل کرنے پر آ جائے تو ہم دنیا کی کسی نعمت کے مستحق نہیں ہیں. اگر وہ عدل کرنے کے پر آ جائے، ہم کچھ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ ہم اس نعمت کے مستحق ہیں. ہمیں کھانے پینا، ہمیں پیاس، ہمیں ہوا، ہمیں اولاد، ماں باپ، صحت، تندرستی، ایمان، کیا کیا کروڑوں ان گنت یہ ذکر گزر چکا ہے کہ ہم اس کی نعمتوں کو کوئی شمار نہیں کر سکتا. تو دنیا میں اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی ہمیں نیک لوگوں کے صدقے میں نعمتیں عطا فرماتا ہے. یہ ہمارا ایمان ہے. اور آخرت میں بھی انہی نیک لوگوں کے طفیل ہم پر قیامت کا جو دن ہے، جو ان نیک لوگوں کی سائے میں رہے. جن لوگوں کے لیے قیامت کا دن ایک فرض نماز کے وقت سے بھی کم گزرے گا، جو لوگ ان لوگوں کے سائے میں رہے جو ان سے، ان کے لیے بھی انہی کا صدقہ وہ دن ویسا ہی گزر جائے گا. اور انہی نیک لوگوں کا صدقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بھی اپنے دیدار سے یہ شرف عطا فرمائے گا کہ وہ بھی جب اللہ کے دیدار میں گم ہوں گے تو پھر ان کو بھی. کیونکہ آپ دیکھیے یوسف علیہ السلام کو مصر کی عورتوں نے دیکھا تو ہاتھ کاٹ لیے اور ان کو پتہ نہیں چلا. تو جب وہ تو انہوں نے یوسف کو دیکھا، تو جب وہ یوسف کے خالق کے دیدار میں کوئی جائے گا اس کو کیا پتہ چلے گا کہ 50,000 سال کا دن کدھر گیا. تو اصل چیز اس کے کرم کے اوپر ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس سے بڑا عادل کوئی نہیں ہے، اس سے زیادہ عدل کون کرے گا. مگر پھر بھی یہ اس کا احسان ہے کہ صدقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ عدل کو نہیں دیکھتا، وہ کس کو دیکھتا ہے؟ کرم کو دیکھتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اگر عدل کرنے کے پر آ جائے، یہ اس کی عجیب حکمت ہے اور قدرت ہے. عدل کرنے پر آ جائے تو آپ جیسے نیک اور بزرگ تہجد گزار لوگوں کو بھی پکڑ لے، اور اگر کرم کرنے پر آ جائے تو میرے جیسے گناہگار بندے کو بھی بخش دے. وہ کرم کرتا ہے، کرم. اس لیے اس سے عدل نہیں، اس کا کرم مانگنا چاہیے. کرم. تو اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صدقہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، صدقہ بزرگان دین اولیاء العظام کا، حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا. حضرت یوسف علیہ السلام نے دعا فرمائی، فاطر السماوات والارض، اے آسمانوں اور زمین کے بنانے والے، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں تو ہی میرا کار ساز ہے، تو ہی میرے کام بنانے والا ہے. توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، مجھے اٹھانا تو مسلمان اٹھانا، اور مجھے اپنے ان لوگوں میں، ان نیک صالحین لوگوں میں شامل فرمانا جو تیرے قرب خاص کے لائق ہیں.
اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے جو خاص بندے ہیں ان میں کوئی خاص بات ضرور ہے، ان میں شامل ہونے کے لیے نبیوں نے دعائیں کی ہیں، نبیوں نے دعا کی کہ یا اللہ ہمیں اپنے نیک بندے جو تیرے صالحین بندے جو تیرے بندے ہیں جن پر ایک لیبل آتا ہے اولیاء کا، اولیاء عظام، اولیاء اللہ، اللہ کے دوست جو تیرے دوست ہیں، توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، یا اللہ ہمیں مارنا، ہمیں اٹھانا تو مسلمان اٹھانا، اور ہمیں اپنے ان نیک خالص اور صالحین لوگوں میں ہمیں شامل فرمانا جن لوگ جو تیرے قرب خاص کے لائق ہیں۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔